پہلا روزہ ہے رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روزے کو فرض کیا ہے، روزے کے فرضیت کا مقصد ہمارے اندر تقویٰ کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معلوم ہوا کہ روزے کا اصل مقصد، بہت سارے مقاصد میں سے بنیادی مقصد جو ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے، کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق انسان اپنی دنیا کی چند روزہ زندگی کو گزارنے والا بن جائے اور گزارے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رئیس القراء حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مت تقویٰ، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حل سلکت وادیا، کیا آپ کا کبھی گزر کسی کانٹے دار جھاڑی سے ہوا ہے؟ عرب کے اندر چونکہ کانٹے دار درخت بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں اور وہاں لوگ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے اس جنگل میں کانٹے کی جھاڑی میں گزرتے ہیں۔ تو پوچھا کہ بھئی کیا آپ کانٹے دار جھاڑی سے گزرے ہیں کبھی؟ کہا بارہا گزرے ہیں۔ تو پوچھا کہ بھئی آپ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے تو بھئی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیسے گزرتے ہیں اس خاردار کانٹے دار جھاڑی سے؟ تو انہوں نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر نیچے نگاہ کرتے ہوئے اور بہت سنبھل کر چلتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں یا بائیں کوئی کانٹا ہمارے کپڑے میں پھنس جائے، الجھ جائے، یا کہ جو ہے کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ بہت سنبھل کر نیچے نگاہ رکھتے ہوئے چلنا پڑتا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا ھو التقویٰ، یہی تقویٰ کی حقیقت ہے کہ انسان دنیا کے خاردار جھاڑی میں ہر طرف انسان کو ایمان سے محروم کرنے والے اسباب موجود ہیں۔ ان اسباب کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اور حدود شرع میں رہ کر انسان اپنی دنیا کی چند روزہ زندگی کو گزار لے، یہی تقویٰ ہے۔ اور اسی کی تعلیم کے لیے بنیادی مقصد جو ہے روزے کی فرضیت کا یہ تقویٰ کا حصول ہے، اور دوسرے بہت سارے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ تقویٰ کا حصول ہے۔ جب انسان کو تقویٰ پیدا آ جائے گا اپنے اندر، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے گی، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کی ذات کا استحضار پیدا ہو جائے گا، تو پھر انسان کسی بھی گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو بھی انسان اللہ کا خوف، اللہ کا یہ تقویٰ انسان کو روک دے گا، اس وجہ سے کہ اللہ کی استحضار کی کیفیت اس سے پیدا ہو جائے گی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ انبیاء معصوم تھے، ان سے گناہوں کے صدور نہیں ہوا کرتا تھا۔ گناہوں کے صدور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم تھے، اور انبیاء معصوم کیوں تھے اس کی حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے 3 وجوہات بیان فرمائی ہے انبیاء کے معصوم ہونے کی۔ ایک وجہ یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء کی خلقت میں دنیاوی اجزاء کی اقلیت اور جنتی اجزاء کی اکثریت تھی۔ جنت کے اندر چونکہ کسی گناہ کا خیال اور تصور بھی نہیں ہوگا، اس وجہ سے ان کے اندر گناہ کا خیال تو آتا تھا، لیکن یہ کہ جو ہے دنیا کے معمولی گناہ کا صدور جنت میں نہیں ہوگا، اس وجہ سے گناہ کا صدور انبیاء سے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن معمولی سے اجزاء دنیا کے بھی شامل تھے، اس وجہ سے گناہ کا خیال آتا تھا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، انبیاء کے دل میں گناہ کا خیال تو آیا، لیکن
اس کا صدور نہیں ہوا۔ اچھا، صدور نہ ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ انبیاء کو مشاہدہ خداوندی حاصل ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کی ذات کا ان کی نگاہ کے سامنے استحضار ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں اگر کسی کا شیخ کسی کو دیکھ رہا ہو اور اس کی نگاہ کے سامنے ہو، اور اگر شیخ کے سامنے بیٹھا ہے اور کوئی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی وہاں سے گزر جائے تو وہ شیخ کی موجودگی میں اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیخ کے دل میں ہماری جانب سے کوئی نفرت بیٹھ گئی تو پھر دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جائے گی، خسرت دنیا والآخرہ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے اپنے شیخ کی موجودگی میں وہ کسی حرام کاری کا ارتکاب نہیں کرے گا، کہ کسی بدنظری کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ کیوں؟ شیخ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ کی ذات کا استحضار ہو جائے بندے کو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہ ہر لمحہ ہم ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں، پھر گناہوں کا صدور نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پر ہاسپٹل میں اور بینک میں اور دوسرے بہت سارے دفاتر میں لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں۔ ہم لوگ بھی کیمرے کی نگاہ میں ہیں، کیمرہ مسجد میں بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے مدرسے میں بھی ہر طرف کیمرہ لگا ہوا ہے، اور یہاں تو لکھا نہیں ہے لیکن وہاں لکھا ہوتا ہے آپ کیمرے کی نگاہ میں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں، کہ جو کچھ بھی آپ کے اعمال سے، آپ کے ہاتھ پاؤں سے، آپ کی زبان سے جو کچھ بھی اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں صادر ہوگا، جو کچھ بھی جیسا بھی عمل کریں گے، یہ جو ہے کل قیامت کے دن آپ کے حق میں اللہ کی طرف سے متعین کیا ہوا جو کیمرہ ہے وہ گواہی دے گا، آپ کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ معلوم ہوا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھئی جو کچھ بھی عمل کرو گے وہ تمہارے اعمال قیامت کے دن، تمہارے اعمال کے سلسلے میں تمہارے جسم کے اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اب یہ سائنسداں جو اتنی ترقی کیا ہے، کیسے ترقی کیا؟ سائنسدانوں کو جتنی ترقی ملی ہے یہ قرآنی آیات کے اوپر تحقیق کی بنیاد پر۔ سائنسدانوں نے تحقیق کیا، دیکھا کہ بھئی اللہ کے قرآن کے اندر یہ موجود ہے، یہ ہے لکھا ہوا کہ بھئی کل قیامت کے دن جسم کے ایک ایک اعضاء گواہی دیں گے، اور جو کچھ بھی جو کچھ بھی انسان عمل کرتا ہے وہ وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے کیمرہ میں۔ اب سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس پر ریسرچ کر کے اعمال کو، اقوال کو، یعنی اس کی گفتگو کو پہلے جو ہے محفوظ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد اس کو محفوظ کرنے پر قدرت ہو گئی، پھر کیمرہ کو ایجاد کیا، ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت کو محفوظ کرنے کی اس نے جو ہے شکل اختیار کی۔ تو گویا کہ جتنی بھی سائنسی ترقی مل رہی ہے، یہ نئی نئی ایجادات جو ہو رہی ہے، یہ سب قرآنی آیات کی روشنی میں قیامت تک جتنی ایجادات ہونے والی ہیں ان تمام کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نشاندہی کر دی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر سے ہم جتنا جو ہے ہم غوطہ لگائیں گے اتنا ہی ہم کو اس میں سے موتی ملتا چلا جائے گا، جتنا ہم اس کے اوپر غور کریں گے اتنا ہی اس کے اسرار اور رموز کھلتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کے ساتھ روزے کا ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے تقویٰ کے حصول کے لیے، اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں چونکہ قرآن کا نزول ہوا ہے، اس وجہ سے رمضان کے ساتھ قرآن کو ایک خاص تعلق اور لگاؤ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال رمضان کے مہینے میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو قرآن کا دور سناتے، اور حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔
اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ ایک خاص لگاؤ اور تعلق ہے اس ماہ مبارک کو۔ اس وجہ سے اس ماہ مبارک میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں اور ایک دوسرے کو قرآن سنانے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کی کوشش میں یہ اپنا پورا وقت اس ماہ مبارک میں لگنا چاہیے۔ صرف تلاوت ہی ہم کر لیں تو واقع جو ہے وہ بھی ہمارے لیے واقع بہت ہی بہترین اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کی آیتوں کو، قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور اس کوشش یہ کریں کہ ان کے معنی اور مطالب کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل جو کیا ہے ہمارے لیے ایک دستور زندگی اور دستور حیات کے طور پر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ پوری زندگی کے اصول اور ضابطے بیان کر دیے گئے ہیں اس قرآن کے اندر۔ کوئی ایسا زندگی کا پہلو باقی نہیں ہے جو اس میں نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ایک ایک پہلو کو اور ایک ایک شکل کو بیان کر کے رکھ دیا ہے، لہذا یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، دستور زندگی ہے، دستور ہدایت ہے، لیکن اس کو جب تک کہ ہم سمجھیں گے نہیں اس وقت تک پورے طور پر اب اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، یہ ہمارے محبوب کی زبان، جو محبوب کا کلام جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، اور ہم عربی زبان جانتے نہیں، تو جب جانتے نہیں تو پھر اس کو سمجھیں گے کیسے؟ اگر ہم انگریزی زبان نہیں جانتے ہیں اور ہمارے کسی محبوب ترین شخصیت کا فون یہ خط آ جائے انگریزی زبان میں، تو واقف خط کا زمانہ نہیں رہا، لیکن پہلے ایسا دور تھا کہ موبائل وغیرہ ایجاد نہیں ہوا تھا، تو اس وقت سارا انحصار خط پر ہی تھا۔ تو اگر کسی کا خط انگریزی زبان میں آ جائے کسی محبوب ترین شخصیت کا، تو پھر ہم اس کو، اور ہمارا انگریزی زبان نہیں جانتے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس خط کو لے جا کر کے حفاظت سے رکھ دیں گے یا کیا کریں گے؟ جب تک کہ اس خط کو کسی اس زبان کو سمجھنے والے شخص سے پڑھا کر اور سمجھ نہیں لیں گے سکون نہیں ملے گا، کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں چاہے گا، کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا، سونا بھی اچھا نہیں لگے گا، آنکھوں سے نیند اڑ جائے گی۔ کیوں؟ ہمارے محبوب کا خط آیا ہے، ہم اس کو کسی بھی طریقے سے سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ کاش کہ یہی کوشش ہمارے محبوب حقیقی کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عربی زبان میں ہمارے لیے دستور ہدایت اتارا ہے، دستور زندگی واقع جو ہے عطا فرمایا ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ کل قیامت کے دن ہم اگر یہ کہیں گے کہ بھائی ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے، تو یہ عذر ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تم کو دوسری چیزوں کے لیے واقع دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے اسباب کے اندر مشغولیت کے لیے وقت تھا، اور میرے کلام کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں تھا، یہ عذر ہمارا قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، روزانہ کم از تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی دیکھتے رہیں، یا ترجمہ پڑھنے والے کے سے جو ہے تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھ لیا کریں، سن لیا کریں، سمجھ لیا کریں۔ اسی طریقے سے ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ درس قرآن کو عام کیا جائے۔ ہر محلے کی مساجد میں کسی بھی نماز کے وقت قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کو تلاوت کر کے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کا سادہ لفظوں میں اس کا مطلب بیان کر دیا جائے، تاکہ عوام کے سامنے بھی قرآن میں جو اللہ کا پیغام ہے وہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قرآن میں کیا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم روزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا بالکل فرض کے درجے میں تقریباً ہے۔
بلکہ سورہ فاتحہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز مکمل ہوگی ہی نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر۔ لیکن ہم نے اس بات کی کبھی کوشش نہیں کیا کہ ہم سورہ فاتحہ میں جو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا بتانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا بیان کیا گیا، کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو جو نماز میں خاص طور سے پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کا معنی اس کے ذہن میں مستحضر ہو، تاکہ اس کی وجہ سے جب آپ کو ترجمہ اور مطلب معلوم ہوگا تو نماز میں آپ کو خشوع اور خضوع بھی حاصل ہوگی، اچھی طرح سے نماز میں یکسوئی بھی حاصل ہوگی۔ اس وجہ سے کہ نماز میں یکسوئی، ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں، نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا ذہن و دماغ کہیں اور کی سیر کرتا رہتا ہے، نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کا معنی مطلب نہیں سمجھتے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر اگر خشوع اور خضوع یہ دو چیزیں نہیں ہوں تو وہ نماز گویا کہ ناقص اور ادھوری سمجھی جائے گی۔ نماز کے اندر دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک خشوع اور ایک ہے خضوع۔ خشوع کس کو کہتے ہیں اور خضوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع خشیت سے ہے اور خشیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کی ذات کا استحضار، اور خضوع کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے کہ بھائی انسان کے اعضاء اور جوارح صحیح طور سے ہوں۔ تو گویا کہ خشوع کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز میں جو بھی لفظ پڑھ اپنی زبان سے نکالیں، اپنے ذہن و دماغ کو ان الفاظ کی طرف متوجہ رکھیں کہ ہم کیا نکال رہے ہیں اپنی زبان سے، کیا لفظ نکال رہے ہیں۔ اگر اس کا معنی اور مطلب معلوم ہے تو معنی اور مطالب کا ذہن میں استحضار کریں، تو انشاءاللہ یہ ذہن میں معنی اور مطالب کا استحضار آپ کے ذہن و دماغ کو دنیا اور دنیا کی اسباب کی طرف متوجہ ہونے سے روک دے گا۔ تو اس طریقے سے ہماری نماز میں خشوع کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ ترجمہ نہیں جانتے ہیں، مطلب نہیں جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم کو ترجمہ نہیں معلوم ہے تو ہم پھر کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا علماء نے کہ اگر ترجمہ نہیں معلوم ہے تو کم از کم یہ تو معلوم ہے کہ الف کیسا ہوتا ہے، لام کیسا ہوتا ہے، الحمد ہا کیسی ہوتی ہے، میم کیسا، یہ حروف تہجی کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ پر ہی ہم غور کریں کہ بھائی ہم جو زبان سے یہ لفظ نکال رہے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے، الف اس طرح سے ہوتا ہے لمبا اور لام اس طرح سے، ہا اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ گویا کہ الفاظ کے اوپر غور کریں، اور غور کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارا ذہن و دماغ ادھر ادھر کی سیر کرنے کے بجائے ان الفاظ کی طرف متوجہ ہو کر اور نماز کے اندر واقع خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے، نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ تو اس طرح سے اگر تھوڑی سی کوشش کر لی جائے تو انشاءاللہ نماز کے اندر خشوع کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ خضوع کو پیدا کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جون سا رکن ہم ادا کر رہے ہیں اس رکن کو ادا کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے کہ بھائی مثال کے طور پر ہم قیام کی حالت میں ہیں تو ہم کیسے، ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، ہمارا ہاتھ تکبیر تحریمہ کے وقت اس طرح سے اٹھے کہ بھائی ہتھیلی قبلے کی طرف ہو، انگوٹھا کان کی لو کے مقابل ہو، اس طریقے سے نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ پھر جب ہاتھ ہم باندھیں تو کیسے باندھیں کہ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ کر 3 انگلی کو اوپر کلائی پر رکھیں، جو انگلی سے گٹے کو مضبوطی سے پکڑ کر ناک کے نیچے باندھیں، ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہو۔ اسی طریقے سے رکوع میں جائیں تو رکوع کا جو مسنون طریقہ ہے، سجدے میں جائیں تو سجدے کا جو مسنون طریقہ ہے، ان مسنون طریقے کے مطابق ہم نماز کے ایک ایک رکن کو ادا کریں
انشاءاللہ اس سے نماز میں خضوع پیدا ہو جائے گا، اور خشوع اور خضوع جب پیدا ہو گیا نماز میں تو سمجھیے کہ نماز کی روح حاصل ہو جائے گی۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمان کے اوپر بلایا، اور آسمان پر بلا کر ان کا اعزاز اور اکرام کر کے دوسرے اعمال کو تو اور دوسرے فرائض کو تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ اتارا، لیکن نماز کو فرض کرنے کے لیے آسمان کے اوپر اتارا، اللہ تعالیٰ کو معراج حاصل ہوئی۔ اسی طریقے سے ہر بندے کو اس نماز میں معراج حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کی ملاقات حاصل ہو سکتی ہے، اللہ سے شرف تکلم حاصل ہو سکتا ہے۔ بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کی حالت میں سورہ فاتحہ کی قرات کرتا ہے تو ایک ایک آیت پر گویا کہ اللہ کی طرف سے گفتگو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت پر بندے کے ایک ایک جملے کا جواب دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، 7 آیت کو 7 سانس میں پڑھنا یہ مسنون ہے، ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھنا یہ مسنون ہے، تاکہ ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جو جواب ملنے والا ہے وہ جواب ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم جو ہے جب بھی واقعی جو ہے نماز پڑھیں تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا خیال رکھیں۔ خشوع کیسے پیدا ہوگا اور خضوع کیسے پیدا ہوگا اس سلسلے میں اشارتاً ہم نے بتلایا۔ انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے نماز کے مسنون طریقے پر ادائیگی کی جو کہ مشاقی بھی ہوتی ہے اور کہ عملی طور پر نماز کو ایک ایک عمل کو مسنون طریقے کے مطابق ادا کر کے بتلایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کسی مجلس میں اس کا بھی جو ہے دعا کے سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور تاکہ ہماری نماز مسنون طریقے کے مطابق ہو جائے اور پھر اس میں خشوع اور خضوع بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نماز کی روح اور خشوع اور خضوع عطا فرمائے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ بھائی ہم جو ہے تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کا کہ جو ہے سادے الفاظ میں ترجمہ اور عام فہم زبان میں کچھ جو ہے اس کا مطلب سمجھ لیا کریں، تاکہ جب اس کا استحضار ہو معانی اور مطالب کا تو پھر نماز میں ہمارا جو ہے ذہن اور دماغ دوسری طرف نہ جائے، بلکہ انہی معانی اور مطالب کی طرف ہمارا ذہن جو ہے متوجہ رہے۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور فاتحہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، اور قرآن کی پہلی سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ اس سورت کے اندر رکھا ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ یہ 7 آیت پر مشتمل ہے، اس کے اوپر اتفاق ہے، لیکن اختلاف یہ ہے کہ یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزو ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جتنی صورتوں قرآن کے اندر جتنی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے وہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا بسم اللہ جو ہے ان صورتوں کا جزو ہے۔ جتنی صورتوں میں شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے تو بسم اللہ بھی گویا کہ ان صورتوں کا جزو ہے شوافی کے نزدیک۔ لیکن علماء احناف کا مسلک یہ ہے کہ قرآن میں سورہ نمل کے ذیل میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کا تذکر آیا ہے بلقیس کے نام کہ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بسم اللہ تو علماء احناف کے نزدیک سورت کا جزو بھی ہے اور قرآن کا جز تو ہے، لیکن ساتھ میں سورت کا بھی جز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوا ہے وہ قرآن کا جزو تو ہے لیکن سورت کا جزو نہیں ہے، یہ جو ہے علماء احناف کی رائے ہے۔ لہذا سورہ فاتحہ کے اندر 7ویں سورت جو ہے
صراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 7ویں صورت ہے علماء احناف کے نزدیک۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک چونکہ پہلی آیت جو ہے یہ بسم اللہ ہے، اس وجہ سے 7ویں آیت صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر کے اخیر تک یہ 7ویں آیت ہو جائے گی۔ بہرحال 7 آیت ہونے پر تو اتفاق ہے، لیکن آیتوں کی تعیین میں اختلاف ہے کہ کون سی آیت کس نمبر کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع یہاں پر جو ہے یہ استعانت کے لیے یا افتتاح کے لیے ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی انسان کام کرے، جب بھی جو ہے وہ کہ کھانا کھائے یا گھر میں داخل ہو یا ایک کہ جو ہے کسی بھی کہ کوئی کام کو اہم ترین کام کو انجام دے تو اللہ کے نام سے بسم اللہ سے شروع کرے، تو بسم اللہ سے شروع کرنے کی برکت سے اللہ کی غیبی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ عبادت بن سکتا ہے، ایمان والوں کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ عبادت بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم صرف اپنی نیت کے اندر درستگی پیدا کر لیں۔ کھانا انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر واقعی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہ کہ ہم کھانے کو بھی اس نیت سے کھائیں کہ ہم اس وجہ سے کھانا کھاتے ہیں تاکہ جسم میں طاقت اور قوت ہو تو ہم اللہ کی عبادت کریں، تو ہمارا وہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا، سونا بھی عبادت، تاکہ ہمارے دل میں طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے تو پورے نشاط کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ گویا کہ زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے عبادت بن سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس میں نیت کو درست کر لیں۔ ہم یہ لباس کپڑا پہنتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پہنا ہے، جس طرح سے آپ کپڑا پہنتے تھے اس کے مطابق سنت کے مطابق ہم کپڑا پہنے، دائنے ہاتھ کو پہلے پہنے، بائیں ہاتھ کو بعد میں نکالنا ہو، دائنے ہاتھ کو تو بائیں ہاتھ کو پہلے نکالیں اور بائیں ہاتھ کو بعد میں، اس طریقے سے سنت کے مطابق ہر کام کو ہم معلوم کر کے انجام دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ عبادت بن سکتا ہے۔ تو جب ہم گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھیں، دروازہ کھولیں بسم اللہ پڑھیں، کسی کام کو شروع کریں بسم اللہ پڑھیں، ہر کام میں اللہ کے نام سے شروع کریں، انشاءاللہ اس کام میں برکت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو کہ انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کا تعلق جو ہے یہ دنیا سے ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کی رحمت اس دنیا کے اندر ایمان والوں کے اوپر بھی ہے اور کافروں کے اوپر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی رزق دے رہے ہیں، کافروں کو بھی رزق دے رہے ہیں، کوئی کافر بھی بھوکا نہیں رہتا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو رزق بلکہ ہر مخلوق کو رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رزق کو سے ہم کو مستغنی کر دیا ہے کہ تم کھانے پینے کی رزق کی فکر مت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تو تمام انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ما اريد منکم من رزق ان یطعمون، کہ بھائی کہ ہم جو ہے تم سے رزق نہیں کمانا چاہتے، رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم پوری ان مخلوق کو کھلائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جس کام کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور جو ہمارے ذمے جو کام سونپا گیا ہے ہم نے اس کی طرف سے غفلت برتنا شروع کر دیا۔ ہمارا کام اللہ ان کو پیدا کرنے کا منشا اللہ کی عبادت تھی، اللہ کی عبادت ہے، لیکن ہم نے اس کی طرف سے کوئی اپنی توجہ کو واقع جو ہم پھیر لیا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، بس واقع اس کو غیر ضروری کام سمجھ کر اس کی اہمیت نہ دے کر صرف آ کر کے 4 ٹھوکرے لگا لیے، اسی کو ہم نے کافی سمجھ لیا۔
حالانکہ عبادت صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کے بہت کے جو ہے جس طریقے سے حقوق العباد سے متعلق ہیں شعبے ہیں، حقوق اللہ سے متعلق حقوق العباد سے متعلق بھی ہیں۔ بہرحال زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق انسان زندگی گزارے، یہ اصل عبادت ہے۔ بہرحال تو گویا کہ تجارت بھی کرے تو اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق، کوئی کاروبار بھی کرے تو اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق، گویا کہ اللہ پاک تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ پاک تعالیٰ نے ہمارے لیے دستور حیات ہر شعبہ زندگی کا ایک دستور بنا دیا ہے۔ اب اس دستور حیات کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب، اس سے الگ ہو کر کے گزاریں گے تو ہم گرفت میں آ جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کو ملحوظ رکھیں کہ بھئی اللہ پاک تعالیٰ نے اس موقع پر کیا فرمان دیا ہے، اللہ کے رسول نے کیسے زندگی گزاری ہے اور کیسے زندگی گزارنے کی اپنی امت کو ترغیب دی ہے۔ ہر موقع پر اس کو ذہن میں مستحضر رکھیں اور معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہماری یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کامیاب رہے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب واقع جو ہے کامیابی کے ساتھ ہمارے تمام مراحل جو ہے طے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔